تو اب چلتے ہیں جی ہم اپنے چوتھے تابع کی طرف. بدل ہے جی سبسٹیوٹ. اچھا جی یہاں ذہن پہ تازہ کر لیں. یہ چاروں جو ہیں یہ ہیں تابع. ان کے متبوع کون ہے؟ صفت کا متبوع موصوف ہے، معطوف کا متبوع معطوف علیہ ہے، تاکید کا متبوع موکد، اور بدل کا جو متبوع ہے وہ ہے مبدل منہ. مبدل منہ کو اصل میں تمہیدن لایا جاتا ہے. اصل جو مقصود ہے وہ بدل ہوتا ہے. اسی سے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورۃ الفاتحہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے بعد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. صراطہ کی نسب جو آئی ہے یہ کیوں آئی ہے؟ تو یہ صراطہ بدل ہے پہلے والے الصراطہ سے. اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اردو میں جو ہم یعنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یعنی جیسے اس کی اور آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ بات، یہ مضمون یا یہ سب کچھ جو ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا. یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ. صحفی کی جر کیوں آئی ہے؟ وہ جر ہے بدل ہونے کی وجہ سے. دیکھیں صحف جو ہے نہ تو صفت بن رہا ہے، نہ وہ معطوف بن رہا ہے، نہ تاکید کے لیے لایا گیا، بلکہ اب کیا بچا ہے پیچھے؟ پھر جو بچا ہے وہ بدل ہے. ذہن میں رکھیے گا. آسان آپ کو فارمولہ بتا دوں، آپ اپلائی کر کے دیکھیں. آپ کو معطوف مل جائے گا حرف عطف کے ذریعے سے، صفت آپ کو مل جائے گی موصوف کے ذریعے سے، تاکید یا تو لفظاً ملے گی یا کچھ خاص الفاظ ہیں. کل کا لفظ جو ہے جہاں بھی آئے گا تاکید کے لیے نارملی استعمال ہوگا. اگر یہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ بدل بنا لیں گے. یعنی آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو کہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جن کو تو نے سیدھا راستہ دکھایا ہے. تو یعنی کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب، غیر کی جر جو ہے وہ الذین کے بدل ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ الذین انعمت علیہم لوگ کون ہیں؟ یعنی وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں. تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس کے حساب سے ترجمہ آپ کو کم ہی ملے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بڑا ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے، تو اس میں میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو بدل کیا ہے؟ مطلوب اصل میں یہ ہوتا ہے، اور مبدل منہ کو تمہیدن لایا جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جی جاءنی اخوکا یا جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا. تو جو میرا مخاطب تھا وہ سمجھ رہا ہے کہ زید جو میرا دوست ہے یا ہمارا دوست ہے، لیکن میں کہتا ہوں جاءنی زیدن اخوکا، میرے پاس تیرا بھائی زید آیا. تو زیدن اس کا اعراب دیا گیا اخو، یعنی تیرا بھائی. میں کہتا ہوں رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو، اخاکا، میں نے تیرے بھائی زید کو دیکھا. مررت بی زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، اخی کا یعنی تیرے بھائی زید کے پاس سے. تو یہ جو یعنی کے ساتھ ترجمہ کیا جا رہا ہے نا، یہ بدل کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. اور پھر بدل کی گرامر والے جو ہیں وہ 4 اقسام کرتے ہیں جی. ایک ہوتا ہے بدل الکل. بدل الکل کا مطلب کہتے ہیں وہ کہ جو مبدل منہ ہوتا ہے وہی بدل ہوتا ہے، یعنی سیم چیز ہو. جیسے کہ یہاں پر ہے جاءنی زیدن اخو کا، تو اخو کا اصل میں زید ہی ہے، تو مراد ایک ہی ذات ہے، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بدل کی پھر دوسری قسم کی جاتی ہے بدل البعد، یعنی بعد جو کہ مبدل منہ کا کچھ حصہ ہوتا ہے، پورا وہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جی ان کسر القلم، قلم ٹوٹ گیا، تو قلم کی نب کو کہتے ہیں ریش. میں کہتا ہوں یعنی ریشہ، یعنی اس کی نب ٹوٹ گئی. تو اب نب جو ہے یہ قلم کا پارٹ ہے، پورا قلم نہیں ہے نب. تیسری قسم گرامر والے بدل کی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدل الاشتمال. وہ کہتے ہیں نہ تو بدل مبدل منہ کا کل ہوتا ہے، یعنی نہ تو سیم ہوتا ہے نہ ہی اس کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن شامل ضرور ہوتا ہے اس کو. مثلا میں کہتا ہوں جی نفعنی المعلم، معلم نے مجھے نفع دیا. اور آگے میں کہتا ہوں علمہ. اب یہ علم کا اعراب جو رفع میں آیا ہے یہ المعلم کی وجہ سے. اب مجھے بتائیں علم جو ہے کیا المعلم ہے؟ نہیں. کیا علم جو ہے یہ معلم کا کوئی پارٹ ہے؟ نہیں، لیکن شامل ضرور ہے. تو اس کو کہتے ہیں گرامر والے یہ بدل الاشتمال ہے. اور بدل کی چوتھی قسم جو ہے بدل الغلط قرار دی جاتی ہے، جس کا قرآن میں کوئی تصور نہیں ہے، نہ حدیث میں کوئی تصور ہے. یعنی آپ نے غلطی سے ایک لفظ بول دیا، پھر اس کی اصلاح کے لیے آپ دوسرا لفظ ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زیدن حامدن، تو نہ تو اب یہ حامد جو ہے وہ بدل الکل ہے، نہ بدل البعض ہے، نہ بدل الاستعمال ہے، یہ بدل الغلط ہے. میں کہنا چاہتا تھا جاءنی حامدن، تو میرے منہ سے نکل گیا جاءنی زیدن، اور پھر میں نے کہا حامد.